ظاہری طور پر میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہے، کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو مجبور کر دیا ہے اس بات پر کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے، اسرائیل ڈر گیا ہے اور امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران پر حملہ کرنے سے رک گیا ہے۔ کیا یہی حقیقت ہے؟ کیا امریکہ ایران پر واقعی حملہ نہیں کرے گا یا حملہ کرنے سے ڈر گیا ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے۔ مجھے ایسا اس لیے نہیں لگتا ہے کہ دیگر اور خبریں جو آ رہی ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ ایران پر ایک مضبوط حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر رہا ہے۔ چائنا کے سی میں، چائنا کی جو ایک بحری بیڑا امریکہ کا تھا، امریکہ نے اس کو وہاں سے منگوا لیا ہے اور اس کو مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مشرق وسطیٰ کے سمندر میں یہ بحری بیڑا پہنچ جائے گا اور یہاں سے پھر تیاری کی جائے گی۔ خبر یہ بھی ہے کہ وہ جو اڈے بنے ہوئے فوجی اڈے قطر میں، بحرین میں، سعودی عرب میں اور ملک شام میں اور دیگر اور ممالک میں، تو وہاں پر بھی کچھ فوج نکالے گئے ہیں اور کچھ فوج بڑھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہے، ان خبروں کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ نہیں، حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ خبریں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس حقیقت کو جو سمجھ لے گا وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ امریکہ کوئی ایران سے ڈرا نہیں ہے یا اسرائیل ایران سے ڈرا نہیں ہے۔ اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سپر پاور بن کر اگر کوئی ملک رہے تو وہ اسرائیل کو جو کوئی ملک بھی آنکھیں دکھائے گا اس کو امریکہ پسند نہیں کرے گا۔ ایران نے ابھی اسرائیل پر حملہ کیا تھا، یہی ایران جو کبھی اسرائیل کا دوست ہوا کرتا تھا، یہی ایران جو کبھی امریکہ کا دوست ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اس دوستی کو ایک حد تک ملحوظ رکھنے کی کوشش بھی کی، بہت صبر کیا، اور جب صبر کی انتہا ہو گئی اور صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تو انہوں نے حملہ کی۔ یہ جو حملہ تھا یہ صرف اسرائیل پر حملہ نہیں تھا، یہ حملہ اصل میں امریکہ پر تھا۔ یہ حملہ اصل میں ان تمام یورپین طاقت پر تھا جن یورپین طاقت نے مل جل کر وہاں پر اسرائیل کو کھڑا کیا ہے۔ یہ بات امریکہ کو، یورپین طاقت کو اور اسرائیل کو پسند نہیں آئی ہے، اور اسرائیل بذات خود ایران سے ڈر بھی رہا ہے کیونکہ بہت برا حملہ تھا۔ اسرائیل کو 12 دن میں اس حالت میں لے آیا تھا کہ نیتن یاہو گھگیا کر ٹرمپ کے پاس پہنچا تھا اور جا کر کے کہا تھا کہ سر بابا بند کروائیے، اب ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ تو اسرائیل کا وجود جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں خطرے میں آئے گا، اس کے وجود کو مٹانے کی ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسلامک ریولیوشن ہے، وہاں پر اسلامک انقلاب ہے۔ وہ وہاں پر ایک ایسا لگتا ہے کہ جو خامنئی ہے وہ ایک خلیفہ ہے اور اس کے نیچے پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو اسلامک ریولیوشن ہے یہ اہل باطل کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو۔ وہ اسلام کے نام پر اگر کوئی ریولیوشن آتا ہے، پنپنے تو وہ دیتے ہیں ایک حد تک۔ جب ان کو یہ دکھتا ہے کہ اب یہ طاقتور ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر اس کی شکنجہ کسی کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کو دبوچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اور کچھ بنیادی وجوہات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ دیکھیے، حضرت مہدی علیہ السلام کے انتظار میں پوری دنیا ہے۔ اب ایسا نہ سوچا کہ تیسرا ورلڈ وار نہیں ہوگا، حالات کچھ اسی طریقے کے ہیں۔ پوری دنیا تیسرے ورلڈ وار کی طرف بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ تو یہ جو ایران ہے یہ حجاز مقدس سے مشرق میں واقع ہے، اور یخرج ناس من المشرق یوتیون للمہدی، حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو حضرت مہدی کی بادشاہت کے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ اچھا، مشرق میں اور پھر خراسان کے سلسلے میں واضح حدیثیں ہیں، دوسری اور ویڈیوز میں نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے کہ خراسان کی جو احادیث ہے اس میں ایران شامل ہے۔ ایک اور حدیث ہے اور بالکل واضح ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل اسی حدیث کے نہج پر یہ پورا کام ہو رہا ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، دوسرے اور امام نووی علیہ الرحمہ نے، اور جتنے بھی محدثین ہیں ان تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ میں اس حدیث کی عبارت کو پڑھتا ہوں اور اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم من المشرق، کہ مشرق سے ایک قوم نکل کھڑی ہوگی۔ دیکھیے، مشرق میں افغانستان بھی واقع ہے جو خراسان کا علاقہ ہے، ازبکستان بھی واقع ہے، اور خود ایران بھی واقع ہے۔ ایران کے 30 سے 40% حصہ خراسان میں شامل ہے، اور قوم من المشرق سے وہ خراسانی لوگ ہیں۔ تو وہ خراسان سے کچھ لوگ نکلیں گے، ایک قوم نکلے گی، قوم مسلم نکلے گی، فیطلبون الحق، اور وہ حق کا مطالبہ کرے گی۔ کیا حق ہے؟ حق یہ ہے کہ ہم کو آزادی دیا جائے، حق یہ ہے کہ ہم کو بھی نیوکلیئر بم بنانے دیا جائے جس طریقے کا آپ نے بنا لیا ہے۔
ہم اگر بنا رہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ فَيَطْلُبُونَ الْحَقَّ، حق یہ ہے کہ جس طرح آزادانہ طریقے سے آپ بادشاہت کرتے ہیں، اسی طرح آزادانہ طریقے سے مجھے اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں، اپنے لوگوں کے ساتھ بادشاہت کرنے دیجیے. هَذَا هُوَ الْحَقِّ، یہ حق ہے. تو فَيَطْلُبُونَ الْحَقَّ، جس طرح آپ اپنے مذہب کی بالادستی چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے مذہب کی بالادستی کرنے دیجیے. فَيَطْلُبُونَ الْحَقَّ، تو وہ حق کا مطالبہ کریں گے. فَلَا يُعْطَوْنَهُ، تو ان کو وہ حق نہیں دیا جائے گا. یعنی وہ جو بالکل آزادی ہے کہ کسی طرح کا سینکشن نہ لگے، کسی طرح کی کوئی بندش نہ لگے، پابندی نہ لگے، ہم بھی تیل آزادی سے بیچ سکیں، ہم بھی اپنا پورا کام آزادی سے کر سکیں، تو فَلَا يُعْطَوْنَهُ، نہیں دیا جا رہا ہے، نہیں دیا جائے گا. ثُمَّ يَطْلُبُونَهُ، پھر وہ مطالبہ کریں گے، کوشش کریں گے، معاہدے کریں گے، بات چیت کریں گے. فَلَا يُعْطَوْنَهُ، پھر ان کو وہ چیز نہیں دی جائے گی جس کا وہ مطالبہ کریں گے. فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، پھر ان کے آپس میں جنگ ہوگی. یہی وہ جنگ ہے جس کی طرف دنیا بھاگ رہی ہے، جس کی طرف یورپ بھاگ رہا ہے، اسرائیل بھاگ رہا ہے، امریکہ بھاگ رہا ہے. فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، تو مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، مسلمانوں کو فتحیابی ملے گی، خراسان کی قوم کو فتحیابی ملے گی، اور اس میں اہل عرب جو شامل ہو جائیں گے ان کو فتحیابی ملے گی. فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، تو ان کو فتحیابی ملے گی. فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، تو ان کو پھر وہ چیز دی جائے گی. اب آپ نیوکلیئر بم بنا سکتے ہیں، اب آپ کو تیل بیچنے کی آزادی ہے، اب آپ کے ریسورسز پر کسی طرح کا کوئی قبضہ نہیں کیا جائے گا. فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، کہ جو وہ سوال کر رہے تھے وہ ان کو دیا جائے گا. فَلَا يَقْبَلُونَ، اب وہ کہیں گے کہ یہ جو بادشاہت ہے، یہ جو آزادی ہے، یہ جو ساری چیزیں آپ ہم کو دے رہے ہیں، یہ اب ہم نہیں لیں گے، کوئی اور لے گا. تم ہم کو دے رہے ہو لیکن ہم نہیں لیں گے. فَلَا يَقْبَلُونَ، اب اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. حَتَّى يَدْفَعُوهَا، لے تو لیں گے، لے لینے کے بعد حَتَّى يَدْفَعُوهَا، پھر اس کو دے دیں گے إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو. کون ہے وہ؟ حضرت مہدی علیہ السلام. یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بعد وہ اس میں کامیابی ملے گی، اور اس کامیابی کے ملنے کے بعد جو فتحیابی ملے گی، اس فتحیابی کے ملنے کے بعد پھر جو ایک بادشاہت قائم ہوگی، اس بادشاہت کے قائم ہونے کے بعد جو ایک پاور آئے گا، وہ پاور حضرت مہدی علیہ السلام کو یہ دے دیں گے. یہ اصل میں ہونے والا ہے. تو ایران جو اس وقت ایک حالات میں ہے اور مقابلے کے لیے کھڑا ہے، اور ایران کے ساتھ دیگر اور ممالک بھی ہیں، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. اور ایسا نہیں لگتا ہے کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا یا امریکہ ڈر گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. امریکہ ڈرے گا بعد میں، باقی طاقتیں ڈریں گی بعد میں. لیکن اس حدیث سے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سنن احمد کی حدیث ہے، اس کا حسن درجے تک یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے. لہذا اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امریکہ شکست کھائیں گے، اور حضرت امریکہ کے ساتھ جو لوگ آئیں گے وہ شکست کھائیں گے، اور اسلام اور اہل اسلام کو بلندی اور کامیابی ملے گی. ایک بات اور سنتے جائیے گا آخر میں، کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد شیعہ سنی کی لڑائی نہیں رہے گی. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.